अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की डॉक्यूमेंट्री पेश करते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद से ताल्लुक़ रखते थे। आप अलैहिस्सलाम आद ही के शरीफ और नेक घराने में पैदा हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से कौम आद को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए। आद की कौम गुमराही में मुब्तला थी। तरह तरह के बुरे काम करना, जुल्म और ज़्यादती और लूट मार करना इनकी आदत बन चुकी थी। खासकर कमज़ोर तबका इनके जुल्म और ज़्यादती का शिकार था। गरीब काश्तकारों की ज़मीनें और इनमें पैदा होने वाले अनाज मार धाड़ कर छीन लिया करते थे। इन्हें फसल उगाने की भी मोहलत नहीं देते थे। इसलिए कमज़ोर तबका भूख व अफलास में अपने दिन गुजारता था। कौम आद का पेशा काश्तकारी था। वो ज़राअत के तरीक़ों से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसके अलावा पहाड़ों की चट्टानें काट कर इन पत्थरों से मजबूत इमारतें बनाते, पहाड़ के गारों में भी रहते थे, पत्थरों से शिकार करते थे, जानवरों को आग में भी भून कर खाते थे। आद के लोग ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन गरीब और मुहताजों का ख्याल नहीं रखते थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, बल्कि उनके पास जो कुछ खाने के लिए होता छीन लेते थे। जो लोग अल्लाह को भूलकर पत्थरों को पूजते हैं, उनके दिल में रहम नहीं होता। आद की कौम भी मूर्तियों को पूजती थी। आद की कौम के लोग इनके आगे सजदा करते थे, इनसे मुरादें मांगते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो बुत परस्ती से रोकते थे, ज़ालिमों को जुल्म करने से रोकते, एक अल्लाह की तरफ बुलाते। अपने आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते, ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही एक ज़ात है जिसकी इबादत करनी चाहिए, जिसने ज़मीन व आसमान, शजर व हजर पैदा किया। ए कौम, तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूज रहे हो? इन बुतों की पूजा से कुछ हासिल नहीं होगा। ये तुम्हारी सरासर जहालत और गुमराही है। बेहतर यही है तुम इन बुतों से मुंह मोड़ लो जिन्हें तुमने अपने हाथों से बनाया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत करते हुए कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें और सारी कायनात को पैदा किया, ज़मीन में रिज़्क़ का सामान पैदा किया। तुम खेती बाड़ी करते हो, तुम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज हासिल करते हो। इसके बावजूद तुम दूसरों का अनाज छीनते हो। बल्कि तुम्हें तो चाहिए था कि अपने अनाज में से मोहताजों और गरीबों का हिस्सा निकालते, भूखों को खाना खिलाते, ताकि वो भी तुम्हारी तरह ज़िंदा रह सकें। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इसका शुक्र बजा लाओ। इसका तरीक़ा ये है कि जिनके पास अनाज नहीं है, तुम उन्हें खाने पीने का सामान दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये तुम्हारी बदबख्ती की अलामत है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतें सुनकर लोग जवाब देते, हमसे क्या चाहते हो? हम जो कुछ करते हैं हमारी अपनी मर्ज़ी है। हम अपनी मेहनत से अनाज पैदा करते हैं। हम किसी भूखों को खाना खिलाने के लिए नहीं पैदा करते। हमारे पास जितना अनाज होगा हम ताकतवर कहलाएंगे। हम वही करते हैं जो हमारे बाप दादा करते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहते कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा ताकि तुमको अच्छी बातें बताऊं और बुरी बातों से आगाह करूं और बुरे कामों से रोकूं। अगर तुम सही और सीधा रास्ते पर नहीं चलोगे तो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को नसीहत करते रहते।
ایک مرتبہ پھر آپ علیہ السلام نے انہی باتوں کو دہرایا، اے قوم میری بات مان لو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نرمی سے سمجھاتے کہ کسی کمزور پر ظلم نہ کرو، کسی کا رزق تنگ نہ کرو، انہیں پیار سے سمجھاتے کہ اے قوم میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، جو کچھ کرتا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا۔ قوم کا شبہ دور کرتے ہوئے کہتے، اے قوم کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اور تمہارے عیش و عشرت میں خلل پڑے گا؟ ایسا کبھی نہ سوچو۔ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہیں قوت عطا کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے اگلے زمانے کی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا، اے قوم کیا اللہ نے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ اس قوم نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا تو کس طرح اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑا تھا۔ پھر تم میرے نبی ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں فرمایا، یہ بت جسے تم اپنا معبود سمجھتے ہو یہ نہ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں نہ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا، اے قوم تمہارے جھوٹے معبودوں پر نہ میں ایمان لاؤں گا نہ ان سے ڈروں گا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے۔ قوم عاد کے لوگ برابر نصیحتیں سنتے لیکن کوئی توجہ نہ دیتے، ان کے کان اس کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے۔ ایک روز قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ بغیر دلیل کے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بھی بتاؤ کہ جس عذاب کی بات کر کے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود گمراہ قوم راہ راست پر نہ آئی۔ اللہ کے غضب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہیں ہوئی، پانی کی بے حد قلت پڑ گئی، خشکی سے زمین چٹکنے لگی، کنویں سوکھنے لگے، کھیتوں میں آب پاشی کے لیے بھی پانی نہیں تھا، درخت پودوں کی ہریالی ماند پڑنے لگی، پھول مرجھانے لگے۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور پھر رجوع کرو تاکہ اللہ بارش برسائے۔ نافرمان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے، ہم تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہتے، شاید کہیں سے بادل آ جائے اور بارش برسائے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا، لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل نہیں بلکہ عذاب کی علامت ہے۔ جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا اس کا وقت آ پہنچا ہے، جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ کہہ چکا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ
لے کر نکل گئے۔ شہر میں اب کوئی ایماندار نہیں رہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہیں تو ہوائیں چلنا شروع ہوئیں۔ ہوا میں اتنی تیزی تھی کہ پہلے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آندھی چلنے لگی، یہاں تک کہ اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا۔ ہر طرف مٹی اور دھول اڑ رہی تھی، بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر شے ہوا میں اڑنے لگی۔ آدمی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا۔ ہوا کے زور سے بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بھی گر گئیں اور ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں ہوئیں کہ شور میں دب کر رہ گئے۔ قوم عاد کو اپنے مضبوط مکانوں پر بڑا ناز تھا۔ یہ تمام مکانات زمین بوس ہو گئے، زمین پر کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہی۔ جب آندھی تھمی تو لاشوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ عاد کی قوم نے غرور اور تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو ماننے لگے، انہی سے مرادیں مانگا کرتے تھے، نبی کی باتوں کا انکار کرتے۔ جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ نے نیک لوگوں کو بچا لیا، گمراہوں کو عبرت ناک سزا ملی۔ عاد کی قوم کا صرف کتابوں میں ذکر پایا جاتا ہے۔ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات آج بھی درس عبرت دینے کے لیے زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔